صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرأ احدهما على الاخر سورة العصر ثم يسلم احدهما على الاخر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جب دو حضرات کی آپس میں ملاقات ہوتی تھی تو وہ اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا نہیں لیتے تھے، پھر وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے چلا جانا ہوتے تھے۔ اب آپ اندازہ کیجیے کیوں؟ بعد میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس کا سبب کیا ہے۔ صحابہ کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں تھا۔ قرآن مجید کی قدر و قیمت کے اصل جاننے والے صحابہ کرام ہیں، ان کا یہ طرز عمل اور سورہ مبارکہ کے ساتھ یہ لگاؤ اور یہ تعلق۔ ویسے آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کی سورتوں کی سردار کون سی سورت ہے؟ سورۃ الاخلاص، اس لیے کہ اس کو حضور نے ثلث سے قرآن کے مساوی قرار دیا، ایک تہائی قرآن کے برابر۔ 4 آیتیں ہیں لیکن ایک تہائی قرآن کے مساوی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اسلام کی جڑ بنیاد ہے توحید، لیکن یہ کہ اس توحید کا جامع ترین بیان سورۃ الاخلاص میں، تو گویا کہ یہ جڑ ہے، اس پہلو سے اہم ترین سورت ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ توحید حصہ ہے ایمان کا، گویا کہ صرف ایمان کے ایک پہلو کو یہ سورت بیان کر رہی ہے۔ اعمال کی کوئی بحث نہیں، تواصب الحق کی کوئی بحث نہیں، تواصب صبر کی کوئی بحث نہیں۔ اس اعتبار سے اسے جامع ترین سورت نہیں کہیں گے، اہم ترین تو ہے، اس لیے کہ توحید ہی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی، حضور نے فرمایا یہ تمام آیات قرآنیہ کی سردار ہے، اس کی وجہ بھی وہی توحید، اس لیے کہ ہمارا دین حقیقت میں دین توحید ہے۔ لیکن جامعیت ایک اور شے ہے، قرآن کے مضامین کا احاطہ کر لینا۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ وہ جیسی کہ جس صورت میں کہ یہ بات سورۃ العصر میں سامنے آتی ہے اور کسی صورت میں نظر نہیں آئے گی۔ ہاں، دین کے فلسفے کے لیے نہایت جڑ اور بنیاد کی چیز سورۃ الفاتحہ ہے، جو مقدمہ ہے قرآن کا، جو گویا کہ دیباچہ ہے قرآن کا، جسے ام القرآن کہا گیا۔ وہ سورہ مبارکہ 7 آیات، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ لیکن یہ کہ جامعیت کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ جامع ترین سورت سورۃ العصر۔ میں نے ایک تو صحابہ کرام کا عمل آپ کے سامنے رکھا، دوسرے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 اقوال ملتے ہیں، وہ بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک قول تو ان کا بہت مشہور ہے، لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کریں، غور کریں، اس کی گہرائیوں میں اتریں، تو یہ سورت ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے۔ ایک اور قول ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو نقل کیا ہے مفتی محمد عبدہ نے اپنی تفسیر میں، کہ لو لم ينزل من القرآن سواها لكفت الناس، اگر قرآن مجید میں سے سوائے سورۃ العصر کے کوئی اور سورت نازل نہ ہوتی، کوئی اور حصہ نازل نہ ہوتا، تو یہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس سے اندازہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سورہ مبارکہ کی کیا عظمت ہے۔ تو 4 چیزیں میں نے عرض کی ہیں، میں اس طور سے اب بیان کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے خطابت کا انداز، ایک ہے درس کا انداز۔ درس کہتے ہیں کسی چیز کو گھسنا، پھر مٹانا، پھر گھسنا، جیسے بچہ لکھتا ہے سلیٹ پر، پھر مٹاتا ہے، پھر لکھتا ہے، یہ درس ہے۔ درس میں کوشش ہوتی ہے کہ ایک چیز ذہن میں اتر جائے، وہ نقش ہو جائے، یادداشت میں محفوظ ہو جائے۔ لہذا یہ 4 باتیں پھر نوٹ کیجیے۔ یہ قرآن مجید کی اولین صورتوں میں سے ہے، قرآن مجید کے مختصر ترین صورتوں میں سے ہے، سہل ممتنع کی سب سے اعلیٰ مثال ہے قرآن میں، اور نمبر 4 یہ جامع ترین صورتوں میں سے۔ اب آئیے اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، قرآن مجید کے فہم کے 2 درجے ہیں، ان کو پہلے سمجھ لیجئے۔ یہ ہمارے پورے درس میں انشاءاللہ یہ چیز بطور تمہید آپ کو کام دے گی۔ قرآن مجید کے فہم کا ایک درجہ ہے جسے قرآن کہتا ہے تذکر بالقرآن۔ تذکر کے معنی نصیحت اخذ کر لینا، سبق حاصل کر لینا۔ جیسے آپ بچپن میں جب انگریزی ہم پڑھتے تھے، آپ کو بھی یاد ہوگا، ایک کوئی سٹوری آپ نے لکھی اور پھر لکھا مورل لیسن، اس کہانی کا سبق کیا ہے، اس سے حاصل کیا ہوا، کیا سبق ہمیں اس سے ملا۔
تو یہ در حقیقت لب لباب ہے کہ اس کہانی کا یہ سبق ہے، اس کا یہ مورل لیسن ہے جو ہمیں حاصل ہوا۔ ایک ہے قرآن مجید سے اس کے اصل سبق کو حاصل کر لینا، اس کو قرآن کہتا ہے تذکر، یاد دہانی، نصیحت اخذ کر لینا، اور اس کے اعتبار سے قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے، بلکہ اللہ کا دعویٰ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ 4 مرتبہ سورہ قمر میں یہ آیت آئی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو تذکر کے لیے انتہائی آسان بنا دیا۔ یہ اتنی سادہ کتاب ہے، کتاب مبین، ایک شخص اس کو پڑھتا چلا جائے، وہ فلسفی نہ ہو، منطقی نہ ہو، اس میں کوئی اعلیٰ علوم حاصل نہ کیے ہو، لیکن اگر اس کا تھوڑا سا عربی زبان کے ساتھ اس کی ایک یعنی واقفیت کا معاملہ ہو تو وہ اس سے جو اس کا اصل لب لباب ہے وہ حاصل کرتا چلا جائے۔ اس لیے کہ دیکھیے قرآن مجید نازل ہوا انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں میں بدو بھی تھے، انسانوں میں کاشتکار بھی ہیں، انسانوں میں مزدور بھی ہیں، انسانوں میں فلسفی بھی ہے، حکماء بھی ہیں، اہل منطق بھی ہیں، تو قرآن تو سب کے لیے ہدایت بن کر نازل ہوا نا۔ لہذا اس نے وہ انداز اختیار کیا ہے کہ ایک عام بدو بھی اس کو سنے تو اسے محسوس ہو کہ میرے دل کی پکار ہے، کہ جو کچھ دیکھنا تقریر کی لذت کی جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، ورنہ یہ کہ وہ کیسے قرآن سے سبق حاصل کرے گا۔ کہ قرآن مجید کو آسان بنایا گیا تذکر کی، لیکن ایک دوسرا درجہ ہے قرآن کا جس کا نام ہے تدبر۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ تدبر کسے کہتے ہیں؟ یہ دبر سے بنا ہے، کسی چیز کا پیچھا پکڑ لینا۔ انسان جو ہے اس میں غواصی کر رہا ہے، غوطے لگا رہا ہے، غور کر رہا ہے، جس کے لیے میں نے کل علامہ اقبال کا بھی آپ کو سنایا تھا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ لا تنقضی عجائبہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے عجائبات کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے۔ 20ویں صدی کا ایک فلسفی علامہ اقبال، وہ مشرق و مغرب کے اور قدیم اور جدید فلسفے کھنگالنے کے بعد پھر اسے تسکین حاصل ہوئی تو قرآن مجید کے دامن میں۔ تو گویا کہ قرآن مجید کا ایک ہے انداز تدبر کا، ایک ہے تذکر کا۔ تذکر کے لیے نہایت آسان اور تدبر کے اعتبار سے انتہائی مشکل کتاب، اس کی تہ تک پہنچنا انسان کے لیے ممکن ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کی تہ تک کوئی پہنچ پائے گا؟ ناممکن۔ یہ ایک باؤنڈ لیس ہے، اس کی کوئی حدود نہیں ہے، یہ کلام مطلق ہے۔ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، یہ کلام ہے اللہ کا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ کی صفت جیسے اللہ کی ذات جو ہے وہ باؤنڈ لیس ہے، مطلق ہے، لا محدود، لا متناہی، اسی طرح یہ قرآن لا محدود، لا متناہی، اس کی تہ تک پہنچنا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں، اس پر غور کرنے والے غور کرتے رہیں گے، علم اور حکمت کے موتی نکالتے چلے جائیں گے، لیکن یہ کہ اس کی یہ کان ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہر دور میں نئے موتی، نئے علم و حکمت کی جواہرات جو ہے وہ اس سے نکالے جاتے ہیں۔ تو تدبر کے اعتبار سے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صحابی ہیں، حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، خود صحابی ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف سورہ بقرہ پر 8 برس تک تدبر کیا۔ اب آپ بتائیے، انہیں عربی نہیں سیکھنی تھی، صرف و نحو نہیں سیکھنی تھی، عربی مادری زبان، انہیں جسے ہم کہتے ہیں شان نزول، اس کے لیے کوئی کھود کریت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو خود اس ماحول میں تھے جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ سارا پس منظر ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، وہ تو خود اس ماحول کا ایک جز تھے جس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا تھا، تو انہیں تو کوئی چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ آیت کس واقعے پر نازل ہوئی، اس آیت کا کیا پس منظر ہے، اس کا کیا شان نزول ہے۔ عربی ان کی گھر کی، پھر یہ کہ وہ خود اس ماحول میں ہے جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے، سن رہے ہیں براہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر کیا چیز تھی کہ 8 برس تک تدبر کر رہے ہیں صرف سورہ بقرہ میں۔
سورہ بقرہ قرآن مجید کا 12واں حصہ بنے گا نا، 12ویں سے بھی کم، 13واں بنے گا شاید۔ اس حساب سے جمع کیجئے تو 13 8 104، 104 برس تو ہونے چاہیے تو قرآن مجید پر تدبر کے۔ کس کو؟ صحابی کو۔ تو تاب دیگرا چے رسد، ہم تک وہ معاملہ پہنچے گا تو ہمیں تو 1000 برس کی عمر چاہیے۔ تب بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن پر تدبر کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو جنریشن آفٹر جنریشن، نسل بعد نسل لوگ اپنی زندگیاں لگائیں گے۔ امام راضی یہ بھی کہہ سکے کہ میں نے پورا قرآن سمجھ لیا۔ 30 جلدوں میں تفسیر لکھنے والا شخص جو اپنے وقت کے فلسفہ اور علم کلام کے معراج پر پہنچا ہوا ہے، منطق جس کے گھر کی لونڈی ہے، جس کے لیے کہ صرف اور نحو جو ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے جس سے کہ انسان کھیلتا ہو کھلونا ہو، لیکن بعض مقامات قرآن مجید کے ایسے آتے ہیں کہ جیسے انسان قلم رکھ دے، گھٹنے ٹیک دے۔ سورہ حدید کی آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ جب اس مقام پر آتے ہیں امام راضی تو کہتے ہیں علم ان هذا المقام مقام غامض مہیب عمیق، ہوشدار کے رہبر دم تیغ قدم را، یہ مقام بہت عمیق ہے، بہت گہرا ہے، بہت مشکل ہے، بہت مہیب ہے، پرہیبت ہے۔ اس کی ترجمانی الفاظ میں کرنا ممکن ہے۔ امام راضی کا حال یہ ہو، کشاف دعویٰ نہ کر سکے کہ اس نے قرآن مجید کے ہر لفظ کو بیان کر دیا ہے، تو میرے اور آپ کے یا اس 20ویں صدی کے کوئی بھی شخص، بڑے سے بڑا پڑھا لکھا شخص کو کیا دعویٰ کرے گا؟ تو جان لیجئے کہ قرآن مجید کے فہم کے یہ 2 درجے ہیں۔ ایک درجہ تذکر، جس کے اعتبار سے یہ بہت آسان ہے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، کبھی کوئی ٹینکر جو ہے اگر لیک کر جائے تو تیل جو ہے وہ پانی کی سطح پر رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن مجید کی جو اصل حکمت ہے، اس کا جو اصل سبق ہے، جو یہ سکھانا چاہتا ہے، وہ قرآن کی سطح پر ہے۔ البتہ یہ کہ سمندر کی گہرائی کون ناپے گا، اسی طریقے سے قرآن مجید کی گہرائی کو ناپنا یہ ممکن ہے۔ وہ ہے تذکر بالقرآن، یہ ہے تدبر قرآن۔ اب ذرا غور کیجئے، تذکر کے اعتبار سے سورہ مبارکہ کو سامنے رکھیے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ دیکھیے ایک جملہ بنا ہے، والعصر، زمانے کی قسم ہے، جملہ پورا نہیں ہوا، آیت پوری ہو گئی، جملہ تو پورا نہیں جب تک کہ یہ نہ بتایا جائے کہ قسم کس چیز پر کھائی گئی۔ ان الانسان لفی خسر، یہ مکمل جملہ ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ مستثنا ہے۔ مستثنا منہ کیا ہے، کس چیز سے مستثنا کیا گیا ہے، جب تک اس کے ساتھ جوڑیں گے نہیں مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اصل میں یہ تینوں آیتیں مل کر ایک مکمل جملہ بنتی ہیں۔ زمانے کی قسم ہے، تمام انسان برباد ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ اب اس جملے کو اپنے سامنے رکھیے، پہلا سبق کیا حاصل ہوا؟ پہلا تذکر کیا ہے؟ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور یہ ہر شخص جانتا ہے کہ ہم جو بھاگ دوڑ دنیا میں کر رہے ہیں، صبح سے شام تک کی مشقت، آپ لوگ اکثر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آئے ہوئے یہاں، کتنی محنت ہے، کتنی مشقت ہے، کتنی مشکلات اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کامیابی کے حصول کے لیے۔ البتہ کامیابی کے معیارات ہیں، ہمارے ذہنوں میں جو معیارات بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ کامیابی پیسے سے ہے، کامیابی جائیداد سے ہے، کامیابی کاروبار سے ہے، کامیابی شہرت سے ہے، کامیابی اقتدار سے ہے۔ یہ معیارات ہیں۔ جو جتنا دولت مند اتنا کامیاب، جو جتنا مشہور اتنا کامیاب، جو جتنا پاپولر اتنا کامیاب، جو حکومت پر پہنچ گیا کامیاب، جس نے بڑا کاروبار جما لیا کامیاب، جس نے بہت جائیداد بنا لی کامیاب۔ یہی ہے اصل میں ساری جس کی گانٹھ۔ جو تصور کامیابی کا ہوگا اسی کے مطابق آپ کی بھاگ دوڑ ہوگی، اسی کے لیے جد و جہد ہوگی، اسی کے لیے توانائیاں صرف ہوں گی، اسی کے لیے دن رات کی مشقت ہوگی۔ یہ ہے اصل شے جس کی یہاں نفی ہو رہی ہے۔ کامیابی
دولت سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی اقتدار اور طاقت اور حکومت سے نہیں، بلکہ کامیابی ہے ایمان سے، عمل صالح سے، تواصی بالحق سے، تواصی بالصبر سے۔ آپ غور کیجئے اس نقطہ نظر کا، اس ایٹیچیوڈ کا، یہ جو مینٹل ایٹیچیوڈ ہے، اس کا بدل جانا ہی انسانی شخصیت کے اندر انقلاب برپا کرے گا۔ اب آپ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر تو دولت سے کامیابی ہوتی تو قارون بہت کامیاب تھا، اگر حکومت سے کامیابی ہوتی تو فرعون اور نمرود بہت کامیاب تھے۔ کامیابی ان سے نہیں ہے، کامیابی انسان دولت میں قارون کی دولت تک پہنچ جائے اور دنیا میں دبدبہ اور اقتدار اور سلطنت اور حکومت کے اعتبار سے وہ نمرود اور فرعون کا مقام حاصل کر لے، وہ ناکام ہے، خائب ہے، خاسر ہے، برباد ہے۔ اور ابو ذر غفاری کامیاب ہے، چاہے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جھونپڑی تک نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا ہے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کسی محفل میں جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے، جو کہیں اگر رشتہ کرنا چاہے کوئی ان سے رشتہ کرنے کو تیار نہ، کہیں کوئی سفارش کرنا چاہے تو ان کی کوئی بات ہی نہ سنے۔ لیکن اللہ کے ہاں ان کا وہ مقام ہے کہ اگر بھولے سے بھی کسی بات پر قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ یہ ہے فرق، یہ جان لیجیے اچھی طرح۔ اس بات کا مان لینا آسان، اس پر سبحان اللہ کہنا آسان، لیکن اس کے مطابق آپ کے اپنے ذہن کا بدل جانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ ہم متاثر ہوتے ہیں اپنے ماحول سے۔ وہ بڑا محل ہے، دیکھ کر ایک دفعہ جھجری آتی، وہ بڑی سی 20 فٹ لمبی کار سناٹے کے ساتھ آپ کے پاس سے گزر گئی۔ ایک دفعہ اعصاب کے اندر ارتعاش ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے بڑے یہ نصیبے والے لوگ ہیں، بڑے خوش نصیب، بڑے کامیاب، حالانکہ کچھ معلوم نہیں کہ یہی سب سے بڑی بد نصیبی ہو سکتا ہے کہ یہی سب سے بڑی ناکامی ہو۔ اگر ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کامیابی کس شے سے ہے، یہی وجہ دیکھیے قرآن مجید میں بارہا آپ دیکھیں اولئک ھم المفلحون، یہ ہے لوگ کامیاب ہونے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی پرستش اور بندگی کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کن چیزوں سے ہے؟ یہ ہے سب سے بڑا سبق۔ یہ ہمارے دل میں اگر بات بیٹھ جائے، ٹھک جائے، تو زندگی بدل جائے گی، صبح و شام بدل جائیں گے، نقشے بدل جائیں گے، بھاگ دوڑ کا رنگ بدل جائے گا، ویلیو سٹرکچر بدل جائے گا۔ آج وہ ایک چیز نہایت اہم نظر آ رہی ہے، کل نہایت غیر اہم نظر آئے گی۔ جیسے کہ حضور کی حدیث ہے مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار ہے، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے سستانے کے لیے، پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے، اسے اس درخت سے مستقل تعلق اس کا نہیں ہے، وہ اس کا گھر نہیں، وہ اس کی منزل نہیں۔ اسی طرح یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے۔ اب دیکھیے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو مسافر ہیں، ہم اللہ کے پاس سے آئے، اللہ کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، حضور فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہو۔ لیکن یہ طرز عمل کب ہوگا؟ جبکہ یہ آیت ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ گئی ہو، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ہے اصل بات جو میں نے عرض کیا۔